بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دوسروں کے لیے نیکی کرنے اور بھلائی کا جذبہ نصیب کرے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے ہاتھ اور پاؤں کے سن ہونے یا سو جانے پر۔ سن ہونا کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور یہ کس بات کی علامت ہے؟ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا عام سی بات ہے۔ اس صورت میں سن ہونے والے حصے میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یا جیسے کوئی چیونٹیاں چل رہی ہوں۔ عام طور پر غلط انداز میں بیٹھنے سے، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں یا بہت دیر تک ایک ہی انداز میں بیٹھے رہیں یا سوتے رہیں تو ہاتھ یا پیر سن ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا نارمل بات ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور عارضی طور پر ہوتا ہے اور جسم کو حرکت دینے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہماری جلد میں جو سینسیشن ہوتی ہے وہ سگنلز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ سگنلز لانا اور لے جانا اعصاب کا کام ہے، جن کو ہم انگریزی میں نروز کہتے ہیں۔ ہم جب غلط انداز میں بیٹھتے ہیں یا سوتے ہیں تو اکثر اس حصے کو سگنل پہنچانے والی نرو دب جاتی ہے، یا پھر اس حصہ کو پہنچنے والی خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً اس حصہ کے اعصاب یعنی نرو اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سگنلز آنا جانا بند ہو جاتے ہیں اور جسم کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے، اور جب ڈاکٹر اس حصے میں پن چبھوتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ چبھن نہیں ہوتی۔ یہاں تک تو تھا نارمل حالت کا ذکر جو ہم سب کے ساتھ اکثر پیش آتا ہے، تاہم اگر یہ تجربہ بار بار ہونے لگے اور بہت دیر تک ہونے لگے تو پھر یہ ضرور خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ آئیے ویورز اب ان خطرے کی گھنٹیوں کو سمجھتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں کو ہوتی ہے، یا پھر ان افراد کو اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے جو کھانے میں سبزی زیادہ تناول فرماتے ہیں اور گوشت یا تو سرے سے کھاتے ہی نہیں یا پھر کم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلی وائٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے جو انیمیا یعنی خون کی سپلائی کم ہونے اور اعصابی نظام کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ شوگر میں اکثر مریضوں کے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ان میں سوئیاں چبھنے یا جھنجھناہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہائی بلڈ شوگر کے نتیجے میں اعصاب کو پہنچنے والا نقصان ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مسائل جن میں ہاتھ پاؤں سن ہو سکتے ہیں، تھائرائیڈ کے مریضوں میں لو بلڈ پریشر بھی وجہ بن سکتا ہے۔ جن کے گردے خراب ہوں ان میں بھی یہ علامات آ سکتی ہیں۔ اچھا جی، یہ تو تھی چند وجوہات۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس ہوتا کس طرح سے ہے۔ تو ایک تو ریڑھ کی ہڈی میں موجود مہروں سے نکلنے والی نسیں ہیں۔ اگر یہ نس گردن کے قریب والے مہروں میں دب جائے تو اس سے ہمارے بازو اور ہاتھ سن ہوتے ہیں، اور اگر نیچے کمر والے حصے سے دب جائے تو ہماری ٹانگیں، پنڈلیاں اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نس کیوں دب جاتی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی بنیادی طور پر 24 ہڈیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہر دو ہڈیوں کے درمیان ایک لچکدار ڈسک ہوتی ہے۔ اس ڈسک کا اندرونی حصہ نرم جبکہ بیرونی حصہ سخت ہوتا ہے۔ ڈسک پر کسی وجہ سے دباؤ بڑھ جانے سے خرابی کی صورت میں ڈسک کا اندرونی جیلی نما مادہ پھیلنے کی وجہ سے بیرونی حصے پر دباؤ بڑھاتا ہے، جو نس پر دباؤ کا باعث بنتا ہے، اور آگے یہی دباؤ درد اور جسم کے سن ہونے کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال کسی بھی قسم کے پری سمپٹمز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہی معاملات آپ صرف اپنی بائیں سائڈ پر محسوس کرتے ہیں، یعنی بایاں بازو یا بایاں پاؤں سن ہو جاتا ہے اور دبانے پر یا جھٹکنے پر آرام بھی نہیں ملتا، اور یہ کنڈیشن مسلسل رہتی ہے، تو یہ بات ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ سائن دل کے امراض کا بھی ہو سکتا ہے، جس کو انجائنا بولتے ہیں، اور ایسی صورت میں فوری ECG اور بلڈ پریشر چیک ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے فوری ہسپتال کا رخ کریں۔ ہاتھ اور پاؤں کے سن ہونے کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنا لائف سٹائل چینج کریں، یعنی تنگ کپڑے اور تنگ جوتے پہننے سے اوائڈ کریں۔ اگر بیٹھے بیٹھے ٹانگ یا پاؤں سن ہو گیا ہو تو اٹھ کھڑے ہوں اور اس کو حرکت دینی شروع کر دیں تاکہ خون کی روانی صحیح سے ہو۔ آپ جب بھی کام کرتے ہیں اس کے دوران وقفہ ضرور کریں، غلط انداز میں نہ بیٹھیں، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو میڈیسن اور خوراک سے اسے کنٹرول کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ کرواتے رہیں۔ وائٹامن B12 کی کمی دور کرنے کے لیے مناسب خوراک لیں، خاص طور پر کلیجی اور گردے کا گوشت۔ میڈیسن میں نیرو بیان کی گولیاں
یا انجیکشن لے سکتے ہیں۔ سن کی کیفیت اور درد کے لیے کیپسول گبیکا جس میں گیبا پینٹین ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں، اور جب تک یہ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے چینی سے بنی تمام پروڈکٹ کھانی بند کر دیں اور فاسٹ فوڈ نہ لیں۔ انشاءاللہ امید ہے اگر دوائی بھی لیں گے اور پرہیز بھی کریں گے تو آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔